أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللہ جل وجلہ اپنے فضل و کرم سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جس کا تم دیدار کر چکے یہ نور ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نور مبارک کہتے ہیں. اس کی تو ہے میری آپ کی مغفرت. حضور کو نور کی ساری امت کی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے. اللہ پاک کی فضل و کرم سے اس کی توفیق اور تعریف سے میں جو کچھ بیان تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. کرتا چلا آ رہا ہوں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بے شمار فرق ہیں. میرے تمہارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امت میں 72 فرقے ہو گئے تھے. میری امت میں 73 فرقہ ہوگا. ایک ناجی ہوگا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اللہ اپنا فضل کرے. میں اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے، اسی کے کرم سے جس کے ساتھ میرا کوئی نہیں، وہ جس وقت بھی میرا مالک ہے، پہلے بھی مالک تھا، اب آئندہ بھی اللہ کی فضل و کرم سے اللہ خود ہی میرا مالک ہے. اب یہ بات سے دیکھا رہا یہ عقیدہ میرا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور گزارش کروں گا، نصیحت کروں گا اور وصیت کروں گا اپنے دوستوں کو کہ مددگار ہو جانا. اور یہ میرا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پاکیزہ مخلوق، اللہ کی پیاری مخلوق، اللہ کی محبوب مخلوق انبیاء اور رسل علیہ السلام اور ان کے بعد سارے سے اعلیٰ تمام پیغمبروں کے سردار، تمام کائنات کے سردار اور ہر مومن کے لیے رحمت، ہر مومن کے لیے خوشخبری وہ محمد رسول اللہ. اور پھر اس کے بعد فرشتے تھے، پھر اہل بیت پاک اور صحابہ کرام. ان کا جو عقیدہ ہے وہ میرا اللہ کی طرف سے عقیدہ. پیغمبروں اور فرشتوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام میں کچھ ایسے ہیں جو صرف ارواح ہے، صرف ارواح روح ہے. وہ جس کے قریب لگتے ہیں اس کو خوشبو ہوتی ہے. یہ نشان ہے. وہ جس طرح جاتا ہے
بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت بلکہ اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے لباس سے بھی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ وہ اسے محبت کرنے والے، وہ رجال غیب ہے، وہ محتام کرنے والے، وہ غوث ہے، وہ متابان، وہ نوجوان ہے، وہ رقبا ہے، یہ اسماء ہے ان اولیاؤں کے اسماء و درجات ہے، ان سب کا عقیدہ طیب طاہر مبارک عقیدہ ہے، ان کا تعلق پلید چیز سے نہیں ہے، پلید انسان سے نہیں ہے، اللہ کو شرک اور کفر ناپسند ہے، اللہ جل مجدہ کو شرک، کفر، نفاق، شقاق، ہر معصیت اور ہر گناہ اس سے نفرت ہے، اللہ پاک اس سے پناہ ہونے کی توفیق عطا کرے، ہے نا؟ یہ پہلی بار میں آپ کو سنا رہا ہوں، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، ایک کو بھی پسند نہ آئی تو بھی میں سناؤں گا، اور آپ سب کو پسند آئے تو بھی سناؤں گا۔ یہ الگ سے ایسے چلے آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں فساد چلے آ رہے ہیں، ظلم ہوتا رہا، بڑا ظلم ہوا، کئی صحابہ پر بھی اور اہل بیت پر بھی، سب سے زیادہ اہل بیت پر، مگر میرے بیٹے پاک کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، خوب سمجھو۔ اور ایک گروہ چلا آ رہا ہے یہود کی وجہ سے، قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشد عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، دیکھ لو تم جانتے اس بات کو، سنو، مومنوں کا سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہے، اس کے بعد ہندو ہے۔ یہ کیا کرتے رہے؟ یہ بڑوں کو اس کا نام لے کر بڑوں کی طرف چیز کو منسوب کر کے طیبین اور طاہرین کو جھٹلاتے رہے اور اذیت پہنچاتے رہے، مگر میں کہتا ہوں کہ کسی کامل کا یہ عقیدہ نہیں، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ انشاءاللہ نبی یہ بات ایک سمجھائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا کرے، مجھے بھی عمل کی توفیق، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں تفصیلیں ہیں، میں سنا چکا ہوں، میں اتنا کچھ متنفر اب ہوا ہوں جتنا کبھی ہوا تھا، میں جن کی تعریف کرتا تھا وہ جھوٹے نکل آئے، اور ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں لمبی بات کر بیٹھا ہوں، آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ادب اور تعظیم اللہ اس کی رسول کی، اللہ کی محبت، تعظیم اور ادب یہ اہل ایمان ہے۔ سید کائنات علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ کی تعظیم، آپ کا ادب اور آپ کی اتباع باطن سے، ظاہر سے متبع ہے کہ باطن سے اتباع، یہ قابلوں کا طریقہ ہے اور یہ بڑی محبوب ہے مقام، اللہ اس کو یہ نصیب کرے مجھے بھی اور آپ کو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بڑی بڑی بشارت ہے یہ آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ ہے، اور یہ سوموار شریف کے روز نازل ہوئی۔ قرآن مجید سوموار شریف کو نازل ہوا، قرآن مجید کی آخری آیت بھی سوموار شریف کو نازل ہوئی۔ یہ بھی ولیوں کا عقیدہ ہے، مولویوں کا نہیں ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت نہیں، آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم وہاں پر منا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد کافی عرصہ بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم نازل ہوئی۔ یقیناً تمہارے پاس عظمت، فخامت اور عزت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ کہاں سے تشریف؟ بہترین پاکیزہ مخلوق کے ذریعے اس دنیا میں تشریف لائے، جن کے ماں باپ دادا، جن کے ماں باپ، جن کا طیب طاہر خاندان مبارک ہے، طیب طاہر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے۔ یہ عقیدہ رکھو، یہ سکھانا چاہتے ہیں۔ حضور کو نور کی حقیقت اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں، صحابہ کرام نہیں جانتے، اہل بیت اطہار کے اندر بھی خفیہ باتیں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں ظاہری طور پر، ظاہری جسد شریف کے اعتبار سے آپ انسان نظر آتے تھے، انسانوں کے معلم بن کے آئے اور انسان تھے، لیکن اندر سے سارا نور تھا اور وہ نور چمکتا تھا۔ میں سنا چکا ہوں، جن کو تم لوگ وہابی کہتے ہو، میں ان کی کتابوں سے ثابت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے سب سے اعلیٰ کتاب لکھی ہے ابراہیم حازمی نے، جو کہ سعودی عرب کے عالم ہیں، اللہ ان پر رحمتیں کرے اور اپنے انوار کی بارش برسائے۔ اس نے ایسی کتاب لکھی کہ میں نے ایسی کتاب زندگی میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وجود سے نور باہر آتا تھا، چمکتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تمہیں سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا، نہیں تو میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نور اور عطر جو میرے تمہارے جسم سے گندگی نکلتی ہے، ہمارے کو گندگی ہے نا، وہ میرے آقا کا وہ نور اور عطر تھا۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ ایدان ایک لکڑ ہے وہاں پر، خوشبودار لکڑ، ایدان کا لکڑ کا ایک برتن بنا ہوا تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے تھا، اس پہ آپ نے عطر ڈالا، یعنی جس کو شاد کیا گیا، اپنا عطر ڈالا تو مائی صاحبہ جو آپ کی خادمہ، پھر آپ کی ماں مبارک کی خادمہ، آپ کے والد پاک کی خادمہ، آپ کے دادا مبارک کی خادمہ سیدتنا ام برکہ، جن کی 130 سال عمر ہوئی،
انہوں نے فوراً وہ برتن اٹھا کے وہ کی اور کوئی کون ایسا عالم ہے جو اس بات کا انکار کرے گا کہ حضور پر نور کی دم دانت مبارک جب شہید ہوئے تو خون مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیا. سیدنا مالک بن سنان نے مالک بن سنان کی قبر مبارک حرم کے اندر ہے. ہاں جی حرم ہم وہاں دعا کرتے تھے زیارت کرتے تھے باقاعدہ کمرہ بنا ہوا تھا. لیکن اب 8 نمبر جو ہے دروازے کا مسجد نبوی شریف کے جو 8واں دروازہ ہے اس کے قریب آپ کی قبر مبارک اندر ہے. حضور علیہ السلام کے والد پاک کی قبر وہی تھی. تو مالک بن سنان نے خون کے لیے گرنے دیا تھی. مالک بن سنان سے کہا کہ تم پر دوزخ حرام ہو گئی ہے. اور مائی صاحب حضرت برکہ جو سرکار مدینہ کے دادا مبارک سیدنا عبد المطلب کیا کہو گے؟ سیدنا عبد المطلب کو کافی تھا. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ساری زندگی زنا بھی نہیں کیا، شراب بھی نہیں کیا، نہ حق قتل بھی نہیں کیا، بت پرستی بھی نہیں کی، وہ نہیں پاک تو تم پاک ہو. ان کی خدمت تھی. حضور کو دور سے میں مسکرا کے جانتے تھے مسکرا کے فرمایا میرے یہاں بڑا نور اجیلا تھا اس برتن میں. تو ڈرتے ڈرتے شاید میں نے غلط کام کیا ہے. یا حبیب اللہ ان تو حدشان نہ تھا میں پیاسی تھی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی تو میں پانی سبا کی سارت دی گئی. تو فرمایا جان تک کیا ورد آپ ہم کے دیکھا کبھی تیرے پیٹ کی کوئی برد نہیں کرتا اور تیری پشتوں میں تھی. اور جتنے بزرگ کے ان کی 7 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ 7 پشتوں تک ان کی منہ سے خوشبو آتی تھی. تو سید الوجود بشار سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں رب فرماتے ہیں یقیناً حتماً عظمت والے رسول تمہارے خاندان میں